ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے آمنے سامنے ہیں، یہ بات آپ نے شاید نعروں کی صورت میں سنی ہوگی، لیکن یہ حقیقت میں ہے۔ وہ کیسے آمنے سامنے ہیں، اور یہ حقیقت ہو سکتی ہے حقیقت میں، یا کوئی میں خواب کی بات کر رہا ہوں، کوئی خواب خیال کی بات کر رہا ہوں؟ اور اگر وہ آمنے سامنے ہیں تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ سٹوری کیا ہے، اور پھر کیا ہونے والا ہے، کس طرف جا رہے ہیں یہ دنیا کہ جس میں امریکہ کو کبھی پاکستان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں حماس کو اتنا ٹائم دیتا ہوں، اور میں اس کو یہ ٹائم دے رہا ہوں ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے لیے جہنم ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اپنی طرف سے جو سخت الفاظ، یعنی کہ منہ سے جو بمباری کر سکتا تھا، آگ اگل سکتا تھا ٹرمپ، وہ اس نے اگل دی۔ اب اس کو اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کس طرف کو معاملات کو لے کے وہ ٹرمپ جو ہے اور نیتن یاہو دونوں مل کے جائیں گے، یہ تو خیر کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ شاید آپ کو اگلے کو 2 3 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، ہفتے میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ اب معاملات مڈل ایسٹ کے اتنی تیزی کے ساتھ چلیں گے کہ شاید جو اس کو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں ان کے بھی ہاتھ سے یہ سلپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا رہا ہے ان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، انہوں نے بہت کھیل کھیل لیا۔ بڑا لمبا نہیں ہو گیا کھیل، کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اور بڑا ہی ظلم کا کھیل ہے، بڑا کشت و خون ہو گیا ہے، اس میں بڑا خون بہہ گیا ہے۔ اور جب انسانوں کا خون بہتا ہے، دیکھیں یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ جب کبھی کہیں پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن ضرور ہوتا ہے، عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اب اگر یہ عمل کر رہے ہیں ظلم کا، اور انہوں نے جو بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو اس کا کہیں سے کوئی ری ایکشن بھی تو آنا ہے، کوئی رد عمل بھی تو آنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کائنات میں کہ آپ ظلم کرتے چلے جائیں اور آپ کو کوئی اس کا رد عمل نہ ملے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اب جو ٹائم کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اب ان کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے، ان کو اب اس کا رد عمل ملنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں امریکہ اور نیتن یاہو کے میں ایک ڈیسپریشن ہے، ایک جلدی ہے، ایک جلد بازی ہے، اور وہ بہت جلدی سے کچھ اویل کرنا چاہتے ہیں۔ شاید وہ کچھ ایسا آپ کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے کہ ان کو کوئی اس سے آگے بھی کوئی چیز مل گئی ہے، لیکن اس کا ریورس اور اس کا جو ری ایکشن ہے وہ بڑی شدت سے اور بڑا مختلف سمتوں سے آنے والا ہے۔ ایک اس کا مظاہرہ اگر آپ کو یاد ہو تو کل کا مانچسٹر کا واقعہ جو ہے، یہ اس سے دیکھ لیں۔ ایک واقعہ ہے، 1 سے 2 بندے ہیں جنہوں نے اپنا غصہ نکال دیا، انہوں نے چاقو پکڑا ہوا تھا، اور یہودیوں کے جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہودی ہیں، اور ظلم کرنے والا اسرائیل جو ہے وہ یہودی آبادی پر مشتمل ہے، صہیونی ہے، تو وہ پوری دنیا میں غیر محفوظ ہیں۔ یہی بات اسرائیل کے اندر بہت سے لوگ ابھی کر رہے ہیں، اور باہر جو بیٹھے ہوئے یہودی ہیں وہ کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور یورپ میں یہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ مسلمان وہ امریکہ کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ تو ایک فاصلے پہ ہے، اور شاید اس کو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے مسلمانوں سے جتنا بڑا خطرہ یورپ کو ہے۔ ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر انتقام بڑھتا ہے، انتقام پیدا ہوتا ہے، تو وہ انتقامی کارروائیاں، یہی میں اسی ری ایکشن کی بات کروں۔ یہ ری ایکشن اب تیزی سے بڑھنا ہے، یہ میری بات نہیں، میں نہیں بتا رہا آپ کو، یہ سارے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہیں کانوں میں اور کچھ اونچی آواز میں بھی کہ یہ بند کر دیں ورنہ وجود خطرے میں ہے۔ تو ان کی مرضی ہے۔ خیر، اب آتے ہیں جو اصل موضوع ہے ہمارا، کہ پاکستان اور امریکہ کیسے آمنے سامنے ہیں۔ بالکل آمنے سامنے ہیں پاکستان اور امریکہ، بالکل ساتھ ساتھ بھی آپ کو دیکھا، آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں کی ہیں، بڑی تعریف و توصیف کی ہے ان کی، اور ادھر سے بھی ہوئی ہیں۔ اب پاکستان
تو ظاہر ہے کہ ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں ہم فوری طور پہ کسی ایک طرف پلٹا نہیں کھا سکتے کہ ہم کہیں کہ جی بس امریکہ یو گیٹ آؤٹ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب تو ہمیں امریکہ کو بلکہ کہنا پڑے گا یو ویلکم آن بورڈ، اور وہ آن بورڈ کیا ہے؟ وہ کسی جنگ کے لیے آن بورڈ نہیں ہے۔ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہم جنگوں میں امریکہ کو آن بورڈ ہم ہوتے رہے، ان کے آن بورڈ ہم ہوتے رہے، اور اس کو ہم یہاں پہ ویلکم کہتے رہے۔ لیکن اب ویلکم آن بورڈ ہے کہ آئیے آپ اس ہماری جو دولت ہے یہاں پہ اس کو آپ نکالیے، اپنا حصہ لیجئے، ہمیں بھی اپنا حصہ دیجئے، اور آپ کے انٹرسٹ بھی یہاں پہ رہیں گے، تو پھر آپ وہ والی شرارتیں نہیں کریں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں یا آپ نے آئندہ کرنی ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ یہاں تو ہم ہیں ایک پیج پہ، اب مڈل ایسٹ میں آمنے سامنے ہے، اور اس کا سب سے بڑا آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کوئی ٹائم نہیں لگایا، کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا، اور فوری طور پہ قطر کے ساتھ اپنا ایک معاہدہ کر لیا۔ کیوں؟ وہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنی بڑی پارٹی سعودی عرب میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ پاکستان لے گیا اس کو، اور اب یہ دوسری پارٹی قطر ہے، یہ اس کو بھی نہ لے جائے۔ تو اتنی جلدی میں اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور اس نے کہا جی معاہدہ کرتے ہیں اور ہم آپ کے محافظ ہوں گے۔ اب یہ تو خیر ایک مسٹرسٹ، ایک ڈسٹرسٹ جو پیدا ہو چکا، ایک بد اعتمادی، ایک بے اعتمادی، بے اعتباری جو پیدا ہو چکی ہے، اس کو وہ پورا نہیں کر سکتا ٹرمپ، جو مرضی کر لے۔ قطر والوں کے دل میں بھی ہے کہ بھئی ہمیں کیسے بچائے گا، یہ تو دوست کس کا ہے؟ اصل میں جو ان کا تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، وہ تو ان کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ، تو وہ ہے پوری دنیا کو ہے۔ لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اچھا چلو ہم بھی فوری طور پہ اس کو نہیں نکال سکتے، اڈا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو انہوں نے بھی کر لیا ہے۔ لیکن اب دوڑ اور آگے کہ اب باقی ملک جو ہیں وہ کس میں جائیں گے، پاکستان کے دفاعی معاہدے میں، محاذ میں اور الائنس میں آئیں گے یا امریکہ کے الائنس میں جائیں گے؟ اب اس پہ ہے آمنا سامنا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کوئی مقابلے میں آگے کچھ نہیں کر رہا، خود ہی ملک آ رہے ہیں، خود ہی آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ دس از دا فیوچر، یہ مستقبل ہے، وہ گون سٹوری، امریکہ از ناؤ گون سٹوری۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ابھی ان کے ساتھ چلیں گے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل ہی اس کو کوئی ٹانگ ماری جائے اس کے پیچھے اور وہ اس کو نکال دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ مقابلہ آ گیا ہے، اور وہ مقابلہ کر کون رہا ہے؟ پاکستان۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں ایک جگہ پہ یہ خوش ہونے والی بات ہے، فخر کی بات ہے، یہ ایک بڑے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اللہ نے سنی، اور ہم جو دنیا ہے اور جو کائنات ہے اور یہ جو پوری جو ورلڈ ہے اس میں ہمارا ایک مقام ہے۔ دوسری طرف اتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ کیوں امتحان ہے؟ کہ دشمن اتنی زیادہ اور اتنی بڑی سازشیں کریں گے ہمارے خلاف، اور وہ کون ہے؟ وہ خود امریکہ ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ انڈیا ہے، اور اس کے کچھ دوست ہمارے ارد گرد، تو وہ کریں گے، اور ان سے ہم نمٹ رہے ہیں۔ ابھی ہمیں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ کشمیر اور ادھر اور ادھر اور ہمارے مغربی بارڈرز پہ، اور دہشت گردی، اور پوری دنیا میں کوئی فالس فلیگ آپریشن ایک نیا کو ہو سکتا ہے، کہیں بھی، کہیں سے وہ کسی پاکستانی کو نکال کے ڈال کے کوئی ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت مشکل اور کانٹوں پہ چلنے والا اور یہ کھیل ہے، اور ہم سب کو امید کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اپنا یہ مقام آگے سے آگے بڑھا سکے۔ دشمن نہیں چاہتا۔ تو یہ ہے اصل میں مقابلہ، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔